سلیم حیدر آبادی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد صلی علی رسول الکریم۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہے مولا کا، ایک قضاء اور قدر کا مسئلہ جو ہے نا، بڑا پیچیدہ بھی ہے اور آسان بھی ہے، صرف انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کا سنا ہوا بھی ہے، اور مولا علی کے حوالے سے کہ جب ان سے پوچھا گیا قضاء اور قدر کا مسئلے میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا یہ ٹانگ اٹھا لو، تو اٹھا لی۔ جب انہوں نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ، تو کہنا یہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا بس یہی فرق ہے قضاء اور قدر میں، کہ ایک چیز تمہارے اختیار میں ہے اور ایک چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ بالکل سمپل سا مولا نے سمجھانے کی خاطر اس کو کیا۔ تو یہ قضاء اور قدر کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ہماری زندگی کے روزمرہ حصوں میں آتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے حق میں۔ اب اس قدرت کے فیصلوں تک پہنچنا جو ہے نا، وہ انسان کے اپنے ذہن کی رسائی ہے کہ وہ اس تک پہنچے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ کسی کام کا نہ ہونا بعض اوقات اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، جس پہ بڑا شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، پشیمان ہو رہا ہوتا ہے، رنجیدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ میری ذاتی زندگی میں بات، میں کوئی آپ کو 50 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ میں کسی ایک دوسرے شہر میں سفر کے لیے باولپور سے روانہ ہونا تھا۔ صبح ہی صبح ایک خاص وہاں پر بس آتی تھی جو ڈائریکٹ پہنچاتی تھی، تو والدہ کو میں نے الارم پہ اٹھایا، تو والدہ نے مجھے کہا، میں نے کہا امی مجھے میں جا رہا ہوں، وہ بس میری نکل جائے گی۔ تو خیر وہ والدہ ذرا محبت میں انہوں نے کہا بیٹا ایک دودھ کا پیالہ پیتے ہوئے چلے جاؤ تم۔ خیر میں بڑا دل میں تو بڑا ہو کہ والدہ نے کس وقت ان کو لاڈ آیا، دودھ دے رہی ہیں مجھے اور میری بس نکل جائے گی۔ خیر بہرحال وہ میں نے پی لیا، اور میں جب اس بس کے قریب ٹرمینل کے پہنچا، گھر سے قریب ہی تھا وہ راستہ، تو میں نے دیکھا وہ بس سرکنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے پیچھے سے بڑی آوازیں لگائیں کہ کوئی سن لے یہ وہ۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ بس سے مجھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد جو گاڑی آئی وہ کوئی آدھا گھنٹے کے بعد آئی، وہ ذرا دیر سے پہنچتی تھی۔ تو باولپور سے کوئی 20-22 کلومیٹر دور وہاں دیکھا تو لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، اور جو بس مجھ سے چھوٹی تھی وہ ایک کھائی میں گری ہوئی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا۔ تو یہ ذاتی میرا تجربہ ہے کہ جس کام کی میں تدبیر کر رہا تھا، وہ مجھے کس طرح سے پروردگار نے بچایا کہ میری والدہ کے دل میں محبت پیدا کی، انہوں نے مجھے ایک گلاس دودھ کا دیا، وہ میں پینے میں جو 2-4 منٹ 1.5 منٹ لگا ہوگا، وہ بس مجھ سے چھوٹ گئی۔ میں بڑا وہ ہوتا کہ یار کیا ہے ایسی محبت اور ایسی اس میں میرا کام یہ ہو گیا، یہ بڑا اپنے دل میں ہو کر۔ لیکن جب وہاں پہنچا تو آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے وہاں لوگوں کی لاشیں اور وہ زخمی حالت میں دیکھا تو لوگوں کو نکال رہے تھے، تو میں نے کہا پروردگار تیرا کرم ہے کہ کسی کام کا نہ ہونا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، کہ جس بات پہ ہم بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے، تو نے ہماری زندگی بچانی تھی، ہمیں تکلیف سے بچانا تھا، اور وہ کام ہمارے لیے ایسا ہو۔ یہ میری ذاتی زندگی۔ اس کے بعد سے اختر بھائی میرا یہ زندگی کا وہ بن گیا کہ جب مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا یا میرے ارادوں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی تھی یا وہ چیز حاصل نہیں، تو میں کبھی نہیں قسمسا، کبھی نہیں میں نے پشیمانی، کبھی نہیں آزردہ ہوا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ چیز حاصل کیوں نہیں۔ اچھا میرا کیونکہ پیشے کے لحاظ سے میں انشورنس مارکیٹنگ کا آدمی ہوں، تو ہمارے بہت سارے ایسے پراسپیکٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، ہم کوششیں بہت کرتے ہیں، نہیں ملتا ہمیں کام، تو میں کبھی وہ رنجیدہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا اور یہ بزنس کیوں نہیں ملا اور یہ نہیں ملا۔ بس ٹھیک ہے بھائی، جو اللہ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو یہ قضاء اور قدر کا مسئلہ میں ہماری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، آپ کسی دکان سے سودا لینے جاتے ہیں، آپ کو بھاؤ تاؤ پسند نہیں ہوتا، آپ کسی دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں آپ کے نوٹ لکھے تھے، آپ کا پیسہ لکھا تھا، خود بخود آپ کے پاؤں سے ہٹ کے دوسری جگہ پہنچ گئے۔ سواری کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، چیزوں کے سلیکشن میں ہوتا ہے، بعض اوقات کھانے کے رزق کے معاملے میں ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ گھر سے لے کر گئے لنچ کے لیے وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھا، بیچ میں کوئی کال آ گئی، کوئی میٹنگ آ گئی، کہیں اور چلے گئے، وہ کھانا کسی دوسرے کو مل گیا۔ تو یہ قضاء اور قدر کے مسئلے جو ہے نا، یہ بہت پیچیدہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی صرف ضرورت ہے کہ پروردگار کی اس میں ہم راضی رہنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، تدبیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز ہی صرف اس بنیاد پہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ان کو جس ودیت پہ پیدا کیا گیا، جس سرشت پہ پیدا کیا، وہ ساری زندگی اسی پہ گزار دیتے ہیں۔
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کیا، اشرف المخلوقات بنایا کہ تم جو بہتر سمجھتے ہو اس کی تدبیر ضرور کرو، لیکن فیصلے اللہ کے اختیار میں ہی ہونے چاہیے۔ ایک بہت پرانا اس کی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے یہ ایک بڑے بزرگ عالم تھے، اور یہ انہوں نے مجھے کوئی بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے یہ ایک پمفلٹ دیا تھا، اس میں دعائیں ہیں، تو وہ میں دعا صرف پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نے پھر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ یہ بھی بہت پرانی 40-45 سال پرانے ہیں، اب تو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی دعا، اللہ رحمان الرحیم میرے ذہن و دل کو ایمان اور یقین کے نور سے بھر دے تاکہ جو فیصلے تو نے میرے حق میں کر دیے ہیں ان کو شکر کے ساتھ قبول کروں۔ قبول تو انسان ناچارہ بھی کرتا ہے، لازمی کر بھی لیتا ہے، اس کے بس میں نہیں، لیکن شکر کے ساتھ اگر قبول کرے گا ان فیصلوں کو تو اس کا کچھ لطف ہی کچھ اور ہو۔ یعنی جو ہمارے حق میں نہیں ہو رہے پروردگار کے فیصلے، اگر وہ نہیں بھی ہیں نا تو اس کو شکر کے ساتھ قبول، شکر کے ساتھ ضرور قبول کریں، لاچارگی کے ساتھ نہ قبول کریں، شکر کے ساتھ۔ دوسری دعا ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم وہ میرے بازو میں وہ قوت اور دل و دماغ کو وہ روشنی عطا کر کہ اپنے حسن تدبیر سے، اب یہاں حسن تدبیر کا ذکر کر رہے ہیں، ان مشکلات پر قابو پالوں جن کا حل تو نے میری کوشش اور عمل پر منحصر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر وہ معاملہ ہے تدبیر کا کہ تو مجھے میرے ذہن و عقل کو وہ شعور عطا کر کہ میں اس کو صحیح تدبیر کے ساتھ ان کاموں کو کر لوں۔ تیسری اور آخری دعا یہ، اللہ الرحمن الرحیم مجھے وہ سمجھ بھی عطا فرما کہ میں تقدیر کے صحیح مطلب اور مفہوم کو سمجھ سکوں، اور جو مصائب و آلام میری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ ذرا غور سے سننے کی بات، جو مصائب و آلام میری کوتاہیوں یا بدعمالیوں کا نتیجہ انہیں اپنی قسمت کا لکھا نہ سمجھو۔ اکمل بھائی، یعنی میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو کہ اللہ الرحمن الرحیم مجھے وہ سمجھ بھی عطا فرما کہ میں تقدیر کے صحیح مطلب مفہوم کو سمجھ سکوں، اور جو مصائب و آلام میری کوتاہیوں کی، اس میں کوتاہیوں پہ ہے خاص طور پہ، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ضرور رکھیں، اور بدعمالیاں کا نتیجہ ہے انہیں اپنی قسمت کا لکھا نہ سمجھو۔ یہ نہ سمجھوں کہ اب یہ میں نے بس قسمت میں میری لکھا تھا ایسے ہی ہوا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بدعمالی یا کوئی کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح سمجھ، صحیح تقدیر، اس کو سمجھنے کی قوت، صلاحیت عطا کرے پروردگار، ہمارے زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔